اپوزیشن لیڈر کے جو اب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور اس کے بعد اچک زئی صاحب اگر ایک مطالبہ کر دیتے ہیں یا ایک ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ میری خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، تو کیا حکومت ملاقات کروائے گی یا وہی سلوک ہوگا جو آج کل ان کی بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ملاقات بالکل بھی نہیں کرائی جائے گی۔ جو قانون اچک زئی صاحب کے لیے، وہی بانی تحریک انصاف کی بہنوں کے لیے، وہی بیرسٹر گوہر کے لیے، وہی سلمان اکرم راجہ کے لیے۔ بانی تحریک انصاف کو پہلے تو اپنا کنڈکٹ درست کرنا ہوگا۔ اگر وہ بیہیو نہیں کرتے اور جیل سے بیٹھ کر انتشاری پیغامات جاری کرنے کا سلسلہ نہیں روکتے، اپنے ٹویٹر ہے جو مس یوز کرتے ہیں اس کا وہ نہیں روکتے، تو ظاہر ہے سیاسی ملاقاتیں تو بالکل بھی نہیں ہوں گی اور فیملی کی ملاقاتوں پہ بھی پابندی رہے گی۔ اگر وہ بیہیو کرتے ہیں تو پھر ہم فیملی کی ملاقاتیں کھول دیں گے، جو فیملی ممبر ہیں انہیں الاؤ کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے، فیملی کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ایک اپوزیشن لیڈر اگر مطالبہ کرتا ہے کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے تو ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ حکومت نے طے کر اپوزیشن لیڈر کو نہیں، یہ قانون نے طے کیا، حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حکومت قانون پر چلتی ہے۔ اگر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ایک سزا یافتہ قیدی سے ملاقات کرنے کا خواہاں ہے تو بالکل اسے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صحیح۔ تو ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ نے کہا خان صاحب اپنا کنڈکٹ درست کریں یا وہ صحیح طریقے سے بیہیو کریں، جب تک کوئی ان سے ملے گا نہیں، ان کو بتائے گا نہیں کہ خان صاحب یہ آن گراؤنڈ ریئلٹی ہے، آپ اپنا کنڈکٹ درست کریں تاکہ کوئی آسانیاں پیدا ہوں، تب تک پھر کیسے ایک بندہ جو جیل میں بیٹھا ہے اس کے پاس کوئی سورس آف انفارمیشن نہیں ہے، تو پھر اس کو کیسے ایک عقل دی جائے گی کہ بھائی اب آپ تھوڑا سا اپنی اداؤں پہ غور کریں؟ نہیں، اداؤں پہ غور کرنے کا موقع دیا تھا۔ صحیح، تو مزید کوئی موقع نہیں دیا بہن کی جائے؟ ملاقات کرائی تھی، اس پہ انہوں نے ایک مہینے کا گیپ کے بعد ملاقات ہوئی، اور اس کا پھر آپ نے کیا نتیجہ دیکھا؟ آپ نے یہ نتیجہ دیکھا کہ آپ نے ایک ایسا متنازع ترین ٹویٹ کیا، صرف اس میں گالی نہیں لکھی، باقی آپ نے سب کچھ لکھا، اور بہنوں نے بھی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا کہ اگر ایک بندے نے فرسٹریشن میں یا اسے ڈپریشن کہیں یا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں، کسی بھی صورتحال میں اس نے وہ بیان جاری کر دیا، تو کم از کم باہر آ کر نہ بتائیں، یا کم از کم اس کے ٹویٹر ہینڈل پر اس کی تشہیر نہ کریں۔ یہاں تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہے، یعنی جو ان سے ملنے جاتے ہیں ان کی بہنیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ کس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہم سے کروا رہا ہے، اور ایک ادارے کے سربراہ پہ تنقید کروا رہا ہے، کبھی حکومت پہ کرا رہا ہے۔ ایک سزا یافتہ مجرم پوری دنیا میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل کا استعمال کر رہا ہے۔ کیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ٹویٹر جو ہے وہ امریکن کمپنی ہے، کیا جو ہے جو اس کے مالک ہیں ایلن مسک کو الاؤ کریں گے، یعنی ایکس کے جو مالک ہیں وہ اس کو جو ہے جو انہوں نے مادرو پکڑا ہے اس کو اس کا ٹویٹر ہینڈل یوز کرنے دیں گے؟ تو حذیفہ صاحب اگر حکومت درخواست دے تو ان کا ہینڈلر جو ہے بلاک کروایا جا سکتا ہے؟ ہم نے درخواست بالکل دی ہوئی ہے، اور ٹویٹر کا پہلے آفس جو ہے 2023 میں کلوز ہو گیا تھا، کافی سارے دفاتر کلوز ہوئے تھے پورے ریجن میں، یعنی اس ریجن میں کلوز ہوا تھا اور باقی ریجنز میں بھی کلوز ہوئے تھے۔ ایکس نے 2025 نومبر میں جو ہے جو ہمارے پاکستان ہے اس ریجن کے لیے اس کا آفس سنگاپور میں ہوتے ہوئے اوپن کیے ہیں، انہیں ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، ہم ہائی کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ آرڈر آ جائے، اس کورٹ آرڈر کی کاپی ہم بھجوائیں گے، اور جب تک بانی تحریک انصاف جیل میں ہے تب تک ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا۔ درست۔ ایک اور چیز بتائیے گا کہ کیا حکومت نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی تاکہ اس دن احتجاج کے حوالے سے خان صاحب کوئی روڈ میپ یا اسٹریٹجی نہ بتا سکیں؟ نہیں، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے، چاہے 8 فروری ہو، 8 مارچ ہو یا 8 اپریل ہو، ہم نے قانون پر چلنا ہے۔ بانی تحریک انصاف بیہیو کرنا شروع کریں، وہ جیل سے بیٹھ کر پورے ملک میں تخریبی اور جو ملک میں اندر انتشار کی سیاست ہے وہ نہ کریں، تو ملاقات کل بھی ہو سکتی ہے، پرسوں بھی ہو سکتی ہے، یعنی فیملی کی۔ اگر وہ جیل سے بیٹھ کر فیملی کی ملاقاتیں جسے وہ فنڈامنٹل رائٹ کہتے ہیں اس کا مس یوز کریں گے اور 26 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹ کو سبوتاژ کریں گے، پھر ظاہر ہے ان کی ملاقات نہ 8 جنوری تک ہوگی، نہ 8 فروری تک، نہ 8 مارچ تک تو ہوگی۔ حذیفہ صاحب اس کے لیے بھی تو کسی کو بھیجا جائے گا نا ان کے پاس کہ دیکھیں یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے گورنمنٹ کی، اگر یہ اپنی اداؤں کو صحیح نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، مطلب کوئی ان کو کنوے تو کرے۔ نہیں، انہیں کنوے کون بندہ کرے گا؟ کوئی بندہ انہیں نہ کنوے کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کی سنتے ہیں۔ اپنی بہنوں سے انہوں نے جو ملاقات کی ایک بہن سے، اگر وہ اس دن بیہیو کرتے تو شاید آج فیملی کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی۔ ہم دیکھیں گے جب ہمیں جیل سپرنٹینڈنٹ بتائیں گے کہ بانی تحریک انصاف آپ بیہیو کر رہے ہیں اور انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے،
تو فیملی کی ملاقاتیں جاری کر دی جائیں گی, صحیح, بحال ہو جائیں گی. صحیح. اب تو ایک بات تو یہ ہے نا کہ اچکزئی صاحب اگر جا کے ان سے ملتے ہیں اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب یہ آن گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کے علاوہ اچکزئی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جو نیا مساق جمہوریت ہے اس پہ خان صاحب سے سگنیچر کروا لوں گا, تو ہو سکتا ہے کہ اچکزئی صاحب ان کو کنونس کر سکیں کہ خان صاحب اب کچھ سین مائنڈ کی بات سنیں, اب خواتین کی, اپنی بہنوں کی, اپنی اہلیہ کی باتوں سے نکل کے اب آپ ہماری باتیں بھی سن لیں تو آپ کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے, ممکن تو ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ایک تو ہماری بالکل خواہش ہے مذاکرات ہوں, ملک میں سیاسی استحکام آئے تاکہ معاشی استحکام بھی بحال ہو, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بانی تحریک انصاف کے بغیر ہم چل نہیں سکتے یا حکومت نہیں چل سکتی. 2.5 سال یہ ہو گئے, 2 سال یہ ہو گئے اور 18 یا 16 مہینے پی ڈی ایم کے ہو گئے, 3.5 سال سے چلا ہے نا ملک, آئندہ بھی چلے گا. کوئی بندہ ناگزیر نہیں ہوتا, ایون کہ میں بھی ناگزیر نہیں ہوں, ناگزیر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. تو اگر بانی تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا ان کی جماعت چاہتی ہے تو جن کے باہر لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, سی او ڈی پہ دستخط کریں, بانی تحریک انصاف اس کو انڈورس کریں, ان کی فیملی جو ہے وہ اس کو انڈورس کرے, اس کے بعد تو کوئی رستہ نکل سکتا ہے. لیکن اگر آپ شرط لگائیں گے کہ پہلے ملاقات کرنی دیجیے پھر ہم آ کر بتائیں گے, تو چاہے اچکزئی صاحب ہو یا کوئی بھی بندہ ہو, پھر یہ سیاسی ملاقات نہیں ہوگی. صحیح. اچھا, آپ نے مذاکرات کی بات کی, ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بھی کہا کہ اب مذاکرات جو ہوں گے وہ اسپیکر صاحب کے چیمبر کے ذریعے ہوں گے, تو اب اچکزئی صاحب کو ان کے نوٹیفیکیشن کے بعد کیا پراپرلی دعوت دی جائے گی کہ آئیں ہم سے مذاکرات کریں؟ میرے خیال سے اچکزئی صاحب سے زیادہ دعوت تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ بیرسٹر گوہر صاحب کو دی جائے گی. اچکزئی صاحب اس میں ایک جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہیں, ایک فیکٹر ہیں. صرف اچکزئی صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, مجھے پتا ہے ذاتی طور پر, آپ آنے والے دنوں میں دیکھ بھی لیں گی, وہ دن دور نہیں ہے جب بانی تحریک انصاف اچکزئی پہ بھی عدم اعتماد کر دیں گے. بات بانی تحریک انصاف کی ہے یہی کیونکہ ان کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, اور اگر کوئی بندہ ان کی ذمہ داری لیتا ہے تو خبر دے رہے ہیں یا آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ نہیں, میں بانی تحریک, جب آپ کوئی بھی اندازہ لگاتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں کسی بندے کی پوری سیاسی زندگی کو ذہن میں رکھ کر اس پہ جو ہے آپ تجزیہ پیش کرتے ہیں. میں جس بانی تحریک انصاف کو جانتا ہوں, آپ یہ لکھ لیجئے گا کہ وہ وقت دور نہیں ہے, صرف محمود خان اچکزئی کی حلف اٹھا لیں, اپوزیشن لیڈر کا اپنا دفتر سنبھال لیں, آپ دیکھیے گا کہ اسی دن سے ان کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گی, اور اچکزئی پہ بھی عدم اعتماد کر رہے ہوں گے, اور اچکزئی بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہوگا کہ جی میں مذاکرات کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے روک رہے ہیں بانی تحریک انصاف. یہ آپ دیکھ لیجئے گا, مارک مائی ورڈز. صحیح. اچھا, ایک اور چیز بتائیے گا, آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی, بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا کچھ قوتیں سندھ حکومت کے کچھ نہ کرنے کا بہانہ بنا کر صوبوں سے اختیارات واپس لینا چاہتی ہیں. آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کن قوتوں کی طرف اشارہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کن قوتوں کی بات کی ہے, کیونکہ اگر ہماری بات وہ کر رہے ہوتے تو وہ تو ہم پہ تو ڈائریکٹ تنقید کر دیتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا نام بھی لے دیتے ہیں. جن قوتوں کی انہوں نے بات کی ہے یہ تو شجیل رام احمد بتا سکتے ہیں کہ کون سی قوتیں ان سے سندھ چھیننا چاہتی ہیں یا کن قوتوں کی طرف ان کا اشارہ ہے. میرے خیال سے کوئی ایسی قوت نہیں ہے, نہ کسی قوت کی یہ خواہش ہے. یہ ضرور ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے فیڈریشن کو مضبوط کیا جائے, انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بنائے جائیں تاکہ وہ اپنی ریونیو کلیکشن کر سکیں, ملک میں مزید بہتری آ سکے. باقی یہ نہیں ہے کہ کسی قوت کی خواہش ہے کہ وہ پنجاب میں نون لیگ کو کمزور کر دے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو کمزور کر دے یا پی ٹی آئی کو کے پی کے میں کمزور کر دے. جب نئے صوبے بنیں گے تو صوبوں کے اختیارات اور شیئر تو کم ہوں گے نا؟ نہیں تو دیکھیں, فرد واحد کی بات نہیں ہے نا, یہ پورے ملک کی بات ہے. اگر میں یہ سمجھوں کہ جس وزارت کا میں وزیر ہوں اختیار کا منبع میرے پاس رہے تو میرے خیال سے یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. آپ نے جب سسٹم کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تو آپ ڈیولیوشن کرتے ہیں. خود پیپلز پارٹی ڈیولیوشن آف پاور کی بات کرتی تھی. اگر 18ویں آئینی ترمیم ہو سکتی ہے اور مرکز کی بہت ساری وزارتیں صوبوں کو جا سکتی ہیں تو ہر ڈویژن میں یا 3, 2 یا 4 ڈویژن مل کر ایک صوبہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ اگر انتظامی بنیادوں پر تقسیم کر دیں اور صوبوں میں گورننس بہتر ہو جائے, ٹیکس کلیکشن کا نظام بہتر ہو جائے, لوگوں کو بہتر کوٹے میسر آئیں, لوگوں کو بہتر نوکریاں میسر آئیں, تو اس میں کوئی مضحکہ تو نہیں ہے. صحیح. اچھا, ایک اور چیز بھی بتائیں کہ یہ جو ایک نئی قانون سازی کی بات ہو رہی ہے جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صوبوں کے اختیارات کم کر دیے جائیں گے, آپ کوئی نالج میں ہے کوئی ایسی نئی قانون سازی؟ بالکل, آئینی ترمیم 28ویں آئینی ترمیم کو آنا چاہیے اور مناسب وقت پر آئے گی بھی, لیکن کسی صوبے کا کوئی اختیار کم نہیں کیا جائے گا. یہ ضرور ہے کہ جو چیپٹرز اگر کسی صوبے سے واپس لینے ہیں, فار ایگزامپل ٹورزم کا چیپٹر ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے وہ صوبوں کے پاس ہے, یا کوئی اور شماریات کا چیپٹر ہے اور کوئی چیز ہے, تو وہ وزارت صوبوں کے بجائے مرکز کے پاس ہو سکتی ہے. لیکن جس صوبے کے پاس جو اختیار موجود ہے
وہ جس وزارت کے متعلق ہوگا مکمل اختیار ہوگا. کسی صوبے کے اختیار کو نہ فیڈرل گورنمنٹ کرٹیل کرنا چاہتی ہے، نہ کرے گی، اور نہ ایسا ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں، یا جو چیزیں ہم نے دیکھا کہ وہ انڈو ہونی چاہیے، یا جس سے فیڈریشن کمزور ہوئی ہے یا صوبے ڈیلیور نہیں کر سکے. وہ ایک صوبہ نہیں، وہ پنجاب بھی ہوگا، اس میں بلوچستان بھی ہوگا، اس میں کے پی کے بھی ہوگا، اس میں سندھ بھی ہوگا. تو وہ بہتر کی جا سکتی ہیں. یہ بالکل ایسی چہ گوئیاں ہیں، اسپیکولیشن ہے کہ کسی صوبے کے اختیار کو کم کیا جائے گا. کوئی ہم نے یہاں پر جو ہے وہ مغل بادشاہوں کا کوئی نظام متعارف نہیں کرانا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو چاہے گی وہ ہوگا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ صوبے مضبوط ہوں، صوبے اپنا کام کریں، فیڈریشن اپنا کام کرے. جس شعبے میں صوبہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا اور مرکز اس میں بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے، اور پہلے 60 سالوں میں ڈیلیور کرتا رہا ہے، پچھلے 16 سالوں میں آئینی ترمیم جو ہوئی 18ویں آئینی ترمیم اس کے بعد نہیں ہوا، تو اس کو اگر بہتر کیا جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے.